حیدرآباد دکن کے ممتاز مزاح نگار مرحوم مشتبہ حسین اور ریاض کے سماجی کارکن حافظ خواجہ علیم الدین مرحوم کی خدمات کو خراج پیش کرنے کی غرض سے ریاض سعودی عربیہ میں ایک آن لائن تعزیتی نشست کا اہتمام بزم فروغ اردو ریاض کی جانب سے کیا گیا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر سکسیس انٹرنیشنل اسکول ڈاکٹر سید این مسعود نے آن لائن نشست کی نگرانی کی، جبکہ کالم نویس کے این واصف، ڈاکٹر اطہر محی الدین، حافظ امجد حسامی، صحافی محمد سیف الدین نے اپنے آن لائن خطاب میں مزاح نگار مشتبہ حسین کی اردو خدمات کو خراج پیش کیا، جبکہ حافظ خواجہ علیم الدین کی علمی اور سماجی سرگرمیوں کی ستائش کرتے ہوئے خراج ادا کیا۔ جرنلسٹ باسط ابو معاذ آن لائن نشست کے داعی تھے، جنہوں نے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا۔ شری مشتبہ حسین صاحب اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ اس کے علاوہ ریاض سعودی عربیہ کی ایک سماجی شخصیت خواجہ حافظ علیم الدین صاحب کا بھی انتقال ہوا۔ موجودہ حالات کے پیش نظر، جیسے موجودہ حالات کا مطلب لاک ڈاؤن اور کرفیو اور وغیرہ وغیرہ جو چل رہا ہے، تو ہم ان حضرات کے ہم سے جدا ہونے پر کوئی تعزیتی جلسہ منعقد نہیں کر پا سکے، لہذا بزم فروغ اردو نے یہ طے کیا کہ دونوں مرحومین کو کچھ قریبی احباب سے تعزیتی بیان ریکارڈ کریں۔ ہم آج عالمی شہرت یافتہ مزاح نگار پدم شری ڈاکٹر مشتبہ حسین صاحب اور ریاض میں انڈین کمیونٹی کے ایک محترم شخصیت حافظ خواجہ علیم الدین صاحب جو گزشتہ دنوں ہم سے جدا ہو گئے، ان کو خراج عقیدت کنڈولنس پیش کرنے کے لیے ہیں۔ میری جناب ڈاکٹر مشتبہ حسین صاحب سے کبھی سرسری ایک بار ملاقات ہوئی تھی، جب وہ ریاض آئے ہوئے تھے شگوفہ جشن شگوفہ کے لیے، بس، مگر میں ان کے بارے میں کافی بار سنا ہوں اور پڑھا ہوں۔ اس سے میں بہت مطمئن، ان کی شخصیت سے میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ حافظ خواجہ علیم الدین صاحب میرے قریبی رابطہ میں رہے ہیں اور میں ان کی شخصیت کے طور پہ بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ ایک اچھے سماجی کارکن اور ایک متحرک شخصیت کے مالک تھے۔ ریاض کی تقریباً ہر محفل ان کے قرأت کلام سے شروع ہوتی تھی، اور وہ یہاں 1996 سے مقیم تھے، اور وہ یہاں حمادی ہاسپٹل میں آئے تھے شروع میں، اس کے بعد 2-3 کمپنی انہوں نے بدلی، اور بہت ہی ینگ ایج میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، جس کا ہمیں بہت افسوس ہے، بہت دکھ ہے۔ مشتبہ حسین شہر آفاق مزاح نگار ہم سے پچھلے ماہ جدا ہو گئے، اور اس سلسلے میں بہت ساری تنظیمیں زوم پر ان کا تعزیتی جلسہ بھی مقرر کرے، میں نے بھی اس میں حصہ لیا تھا، اور میں یہ ایک بات جو کامن نوٹ کیا، جتنے لوگوں نے ان کے بارے میں بات کی، جتنے لوگوں نے اپنا اظہار خیال کیا یا ان کو خراج عقیدت پیش کیا، اس میں ایک کامن بات یہ تھی کہ مشتبہ حسین صاحب کی مدد کرنے کی عادت، یعنی کسی کے کام آنے کی عادت۔ مشتبہ حسین صاحب کو انہیں بہت لکھا اور یعنی اردو ادب کو اتنا نوازا ہے انہوں نے کہ ایک 10 مزاح نگار بھی مل کے اگر ایک ساتھ لکھے تو اتنا انہوں نے خود اکیلا لکھا، اور ان کو حکومت ہند ہو یا دوسری آرگنائزیشنز ہو یا اردو اکیڈمیز ہو، سب نے ان کی اتنی پذیرائی بھی کی، اور وہ بہت ہی جو ہے یعنی ان کو جو بھی انعامات اکرامات اس سلسلے میں ہو سکتے تھے وہ سارے ان کو ملے، لیکن ان کے مداحوں کو ایک چیز کا ملال رہا کہ انہوں نے ان کو ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ نہیں مل پایا، جس کا افسوس ان کو خود تھا۔ جناب مشتبہ حسین کے انتقال سے اردو ادب اور خاص کر مزاح نگاری میں ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے کہ جس کی بھرپائی مستقبل قریب میں ناممکن نظر آتی ہے۔ جناب مشتبہ حسین کی طویل اور گراں خدمات کے پیش نظر حکومت ہند نے انہیں پدم شری ایوارڈ سے نوازا تھا۔ ان کی انتقال کے بعد اردو والوں اور خاص کر مختلف ریاستوں میں واقع اردو اکیڈمیز کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے آئیں اور ان کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرنے میں اپنا رول ادا کریں۔
شہر ریاض کی ایک فعال اور متحرک شخصیت اور خاص کر اردو کی ادبی محفلوں اور مذہبی جلسوں کے روح رواں حافظ خواجہ علیم الدین صاحب بھی ہم میں نہیں رہے۔ ریاض کی ادبی محفلوں میں ان کی کمی کو شدت سے محسوس کیا جائے گا۔ کئی پروگرامز کے آغاز کے لیے قرآن مجید کی تلاوت اور دیگر کئی پروگرامز میں ان کی جانب سے پیش کردہ مترنم نعتیں و حمدیں ہمیشہ ان کی یاد دلاتی رہیں گی۔ مشتبہ حسین صاحب کے بارے میں کیا بتاؤں؟ مشتبہ حسین صاحب اردو کی قابل قدر شخصیت تھی۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں ریاض سعودی عربیہ میں جناب حافظ خواجہ علیم الدین صاحب ایک حرکیاتی شخصیت تھی اور ان کے انتقال پر بھی ہم کو بڑا رنج و غم ہے۔ تو یہاں پر ریاض سعودی عربیہ میں تقریباً انڈین برادری میں کافی مقبول تھے جناب حافظ خواجہ علیم الدین، اور ان کا تعلق محبوب نگر تلنگانہ سے تھا۔ ان کی ابتدائی تعلیم شعبہ حفظ سے فارغ ہونے کے بعد روزگار کی تلاش میں سعودی عرب تشریف لائے۔ یہ تقریباً 22 سال ریاض سعودی عربیہ میں مقیم رہے اور میرے سے تقریباً 20 سال سے میرے دوستانہ تعلقات تھے۔ اچھے دوست تھے اور بہت ہی ان کے معاشرے میں یا ہماری کمیونٹی میں بہت اچھے ان کا ایک اچھی شخصیت تھی، اور یہاں پر مقیم تقریباً این آر آئیز جو ہیں جو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں ان میں ان کا ایک اپنا اچھا ایک کردار تھا، اور وہ تقریباً جو بھی محفلیں یہاں سجائی جاتی تھی اور یہاں جتنے بھی آرگنائزیشنز بھی ہے ان کے جو بھی پروگرام ہوتے تھے اس میں آپ قرأت کلام پاک پڑھتے تھے، نعتیں پڑھتے تھے، اور بزم فروغ اردو کی جانب سے بھی انہوں جو پروگرام ترتیب دیتے تھے، جو بھی مہمان ہمارے ہندوستان سے تشریف لاتے تھے، علماء دین اور ادبی شخصیتیں جو بھی آتے تھے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے محفلیں سجاتے تھے۔ حافظ خواجہ علیم الدین اور مشتبہ حسین صاحب کی تعزیتی آن لائن پروگرام کے لیے یہ بیان دے رہا ہوں۔ یہ میرے خاص حافظ خواجہ علیم الدین میرے خاص دوست سے ہمارا 23-24 سال کا دوستانہ تھا۔ حافظ صاحب کی فیملی میری فیملی بھی بہت خاص کلوز فرینڈ سے، ہم لوگ بہت اچھا وقت گزارے سعودی عرب میں، مکہ مدینہ عمرہ وغیرہ اور ہسٹوریکل پلیسز جاتے تھے۔ حافظ صاحب کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔ بزم فروغ اردو کی جانب سے اگرچہ کہ ان دونوں حضرات حافظ خواجہ علیم الدین صاحب اور مشتبہ حسین صاحب کا ایک تعزیتی پروگرام ہونا چاہیے تھا، لیکن حالات کے پیش نظر وہ پروگرام نہ ہو سکا، تو آن لائن یہ لوگ جو تعزیت کر رہے ہیں اس میں مجھے بھی شامل کیا گیا ہے، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ حافظ خواجہ علیم الدین صاحب ایک سماجی شخصیت تھے، ایک ہمدرد شخصیت تھے، اور بزم فروغ اردو کے عنوان سے انہوں نے سعودی عرب ریاض میں جو خدمات انجام دی ہیں اور ان کے جو تعلقات تھے، ان کی جو آپسی ہمدردی رواداری تھی، اس کو میں سلام کرتا ہوں۔ اور مشتبہ حسین صاحب جو مرحوم ہیں، بڑی علمی شخصیت تھی اور نامور ادیب بھی رہے، نامور مزاحیہ نگار بھی رہے، اور ان کے اس دنیا فانی سے رخصت ہونے کی وجہ سے ادبی حلقے میں ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ ہم ان کے لیے تعزیت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے۔